بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار کسی ٹی وی ٹاک شو میں اینکرز نے اپنے کروڑ پتی مہمان سے سوال پوچھا کہ زندگی میں آپ کو حقیقی خوشی کب اور کیسے ملی۔ مہمان نے جواب میں کہا کہ حقیقی خوشی کے حصول کے لیے میں 4 مراحل سے گزرا ہوں۔ نمبر 1، دنیا کی ہر من پسند چیز کو پا لینا۔ نمبر 2، دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیز حاصل کر لینا، لیکن میں نے دیکھا کہ ایسی ہر چیز کی تاثیر وقتی ہے۔ نمبر 3، بڑے بڑے پروجیکٹ کی ملکیت حاصل کرنا، مثلا کسی ٹیم یا فرینچائز کو خریدنا، دنیا بھر میں سیاحت کے حوالے سے خدمات سر انجام دینا وغیرہ۔ لیکن ان سب کاموں میں بھی مجھے وہ خوشی نہ مل سکی جس کا میں متلاشی تھا۔ نمبر 4، پھر مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ میں کچھ معذور بچوں کے لیے ویل چیئر خریدنے میں مدد کروں۔ میں نے فوراً دوست کی بات مان لی کہ میں ضرور اس کار خیر میں حصہ لوں گا۔ دوست نے اصرار کیا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں اور بچوں کو یہ تحفہ بذات خود پیش کروں۔ میں نے بچوں کے چہرے پر انتہائی خوشی دیکھی۔ بچے کرسیوں پر بیٹھ کر خوشی سے جھوم رہے تھے، ہنسی خوشی کے ساتھ ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی پارک یا کھیل کے میدان میں ہوں۔ یہ سب کچھ کرنے اور یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی مجھے حقیقی خوشی محسوس نہ ہوئی۔ جب میں وہاں سے جانے لگا تو ایک بچے نے میرے پاؤں پکڑ لی۔ میں نے کوشش کی کہ اسے پیار سے اٹھا لوں، لیکن وہ چمٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے نیچے جھک کر اس سے پیار بھرے انداز میں پوچھا کہ بیٹا کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ تو اس بچے نے جو جواب دیا، اس جواب نے مجھے حقیقی خوشی سے روشناس کرایا۔ وہ بچہ کہنے لگا، میں آپ کے چہرے کے خد و خال یاد کر رہا ہوں تاکہ جنت میں ملتے ہی آپ کو پہچان سکوں اور اپنے رب کے سامنے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ ناظرین کرام، کوشش کریں کہ ہمیشہ ان لوگوں میں آپ کا شمار ہو جن سے ملنے کی تمنا قیامت والے دن بھی لوگ کریں، تاکہ وہاں رب کے حضور بھی لوگ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن سے قیامت والے دن بھی لوگ جھگڑا کرنے کی تمنا کریں اور ان سے بدلہ لینے کے لیے قیامت کا انتظار کریں۔ کہانی کیسی لگی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔